कैसी दिल लगी है तू। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर ली। ये भला कोई इंसानियत है? घर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। कैसे चलेंगे। एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तुमने गलती की है, गुनाह नहीं, मगर तुम खुद को गुनाह की सजा दे रही हो। नाटक बंद करो यार, चलो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि I really liked you, और तुम्हें पाने के लिए शायद मैंने गलत तरीका अपनाया। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठ रहे हो। हाँ हो तुम। मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। आपके यहाँ घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हेलो व्यूवर्स, फयाज़ और हसनैन बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों लाहौर के एक ही महल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे। लोग कहा करते थे कि ये दोनों एक जान के दो जिस्म है।
फयाज नरम दिल, किताबों का शौकीन और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। हसनैन शौक मिजाज, खुश बातें और सबका दिल जीतने वाला। दोनों में फ़र्क ज़रूर था, मगर दोस्ती की मजबूती सब पर भारी थी। यूनिवर्सिटी में इनकी क्लास में एक नई लड़की मरियम दाखिल हुई। मरियम खामोश, संजीदा और बहुत मेहनती थी। आहिस्ता आहिस्ता फयाज को महसूस हुआ कि वो मरियम की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ ना कह सका। दूसरी तरफ हसनैन को भी मरियम पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ मुख्तलिफ था। वो मरियम के साथ हंसी मजाक करता, प्रोजेक्ट्स में साथ देता और जल्दी करीब हो गया। एक दिन हसनैन ने फयाज से कहा, यार मुझे लगता है कि मरियम मेरी ज़िंदगी की वो कमी है जिसमें हमेशा मैं ढूंढता रहा। ये सुनकर फयाज का दिल धक से रह गया, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फयाज ने अपनी मोहब्बत को दोस्ती के पीछे छुपा लिया। कुछ वक्त बाद हसनैन ने मरियम को प्रपोज कर दिया। मरियम ने साफ कहा, मैं आपको अच्छा दोस्त समझती हूँ, मगर मेरा दिल कहीं और है। हसनैन हैरान रह गया। इसने कई बार पूछा कि कहीं और से मुराद कौन है, मगर मरियम ने नाम न बताया। चंद दिन बाद मरियम ने फयाज को बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ आपने कभी कुछ कहा नहीं, मगर आपकी खामोशी सब कुछ बता देती है। मेरा दिल हमेशा आपके करीब रहा है। फयाज ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, मगर साथ ही खौफ भी महसूस किया कि वो जानता था कि ये राज अगर हसनैन को पता चला तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी। व्यूअर्स, कुछ दिनों बाद सच सामने ही आ गया। हसनैन ने सब सुन लिया और फयाज से लड़ पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, दोस्ती के नाम पर मोहब्बत छुपाई। फयाज के पास कहने को अल्फाज न थे। इसने बस इतना कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, बस अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी। कुछ दिन दोनों में बातचीत बंद रही। मरियम ने हसनैन से कहा, असल दोस्ती वही है जो मोहब्बत से बड़ी हो। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा भी फयाज के लिए भाई वाला जज्बा है तो इसे इसकी खुशी दे दो। हसनैन ने की रातें सोचा। अगर आखिरकार एक दिन वो फयाज के पास गया, कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, यार मोहब्बत ने हमें आजमाया है, मगर दूसरी सबसे बड़ी है। मरियम तुम्हारा हक है। फयाज की आंखों में आंसू आ गए। तीनों की जिंदगियाँ अलग समतों में चल पड़ी, मगर फयाज और हसनैन की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। ड्रामा सीरीज के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, फयाज और हसनैन बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों लाहौर के एक ही महल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे। लोग कहा करते थे कि ये दोनों एक जान के दो जिस्म हैं। फयाज नरम दिल, किताबों का शौकीन और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। हसनैन शौक मिजाज, खुश बातें और सबका दिल जीतने वाला। दोनों में फ़र्क ज़रूर था, मगर दोस्ती की मजबूती सब पर भारी थी। यूनिवर्सिटी में इनकी क्लास में एक नई लड़की मरियम दाखिल हुई। मरियम खामोश, संजीदा और बहुत मेहनती थी। आहिस्ता आहिस्ता फयाज को महसूस हुआ कि वो मरियम की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ ना कह सका। दूसरी तरफ हसनैन को भी मरियम पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ मुख्तलिफ था। वो मरियम के साथ हंसी मजाक करता, प्रोजेक्ट्स में साथ देता और जल्दी करीब हो गया। एक दिन हसनैन ने फयाज से कहा, यार मुझे लगता है कि मरियम मेरी ज़िंदगी की वो कमी है जिसमें हमेशा मैं ढूंढता रहा। ये सुनकर फयाज का दिल धक से रह गया, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फयाज ने अपनी मोहब्बत को दोस्ती के पीछे छुपा लिया। कुछ वक्त बाद हसनैन ने मरियम को प्रपोज कर दिया। मरियम ने साफ कहा, मैं आपको अच्छा दोस्त समझती हूँ, मगर मेरा दिल कहीं और है। हसनैन हैरान रह गया। इसने कई बार पूछा कि कहीं और से मुराद कौन है, मगर मरियम ने नाम न बताया। चंद दिन बाद मरियम ने फयाज को बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ आपने कभी कुछ कहा नहीं, मगर आपकी खामोशी सब कुछ बता देती है। मेरा दिल हमेशा आपके करीब रहा है। फयाज ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, मगर साथ ही खौफ भी महसूस किया कि वो जानता था कि ये राज अगर हसनैन को पता चला तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी। व्यूअर्स, कुछ दिनों बाद सच सामने ही आ गया। हसनैन ने सब सुन लिया और फयाज से लड़ पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, दोस्ती के नाम पर मोहब्बत छुपाई। फयाज के पास कहने को अल्फाज न थे। इसने बस इतना कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, बस अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी। कुछ दिन दोनों में बातचीत बंद रही। मरियम ने हसनैन से कहा, असल दोस्ती वही है जो मोहब्बत से बड़ी हो। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा भी फयाज के लिए भाई वाला जज्बा है तो
اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا، اگر آخرکار وہ ایک دن وہ پیاز کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ پیاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی، مگر پیاز اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، پیاز اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے، دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ پیاز نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے پیاز سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر پیاز کا دل دک سے رہ گیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ پیاز نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے، مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے پیاز کو بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں، مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ پیاز نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور پیاز سے لڑ پڑا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ پیاز کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے، اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی پیاز کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا، اگر آخرکار وہ ایک دن وہ پیاز کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ پیاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی، مگر پیاز اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، پیاز اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے، دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ پیاز نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے پیاز سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر پیاز کا دل دک سے رہ گیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ پیاز نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے، مگر مریم نے نام نہ بتایا۔
چند دن بعد مریم نے فیاض کو بلایا اور کہا میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے، میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ فیاض نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور فیاض سے لڑ پڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ فیاض کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے، اس نے بس اتنا کہا میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی فیاض کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا، اگر آخرکار وہ ایک دن وہ فیاض کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ فیاض کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر فیاض اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، فیاض اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے، دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ فیاض نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے فیاض سے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر فیاض کا دل دھک سے رہ گیا مگر اس نے مسکرا کر کہا اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ فیاض نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا، اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے فیاض کو بلایا اور کہا میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے، میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ فیاض نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور فیاض سے لڑ پڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ فیاض کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے، اس نے بس اتنا کہا میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی فیاض کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا، اگر آخرکار وہ ایک دن وہ فیاض کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ فیاض کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر فیاض اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، فیاض اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے، دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ فیاض نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند
آنے لگی مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے پیاز سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر پیاز کا دل دک سے رہ گیا مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ پیاز نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے پیاز کو بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ پیاز نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور پیاز سے لڑ پڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ پیاز کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی پیاز کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا۔ اگر آخرکار وہ ایک دن وہ پیاز کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے۔ مریم تمہارا حق ہے۔ پیاز کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر پیاز اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، پیاز اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے۔ دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ پیاز نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ پیاز کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے پیاز سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر پیاز کا دل دک سے رہ گیا مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ پیاز نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے پیاز کو بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ پیاز نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور پیاز سے لڑ پڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ پیاز کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی پیاز کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا۔ اگر آخرکار وہ ایک دن وہ پیاز کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے۔ مریم تمہارا حق ہے۔ پیاز کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر پیاز اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
हेलो व्यूवर्स, फयाज और हसनैन बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों लाहौर के एक ही महल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे। लोग कहा करते थे कि ये दोनों एक जान के दो जिस्म हैं। फयाज नरम दिल, किताबों का शौकीन और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। हसनैन शौक मिजाज, खुश बातें और सबका दिल जीतने वाला। दोनों में फ़र्क ज़रूर था, मगर दोस्ती की मजबूती सब पर भारी थी। यूनिवर्सिटी में इनकी क्लास में एक नई लड़की मरियम दाखिल हुई। मरियम खामोश, संजीदा और बहुत मेहनती थी। आहिस्ता आहिस्ता फयाज को महसूस हुआ कि वो मरियम की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ ना कह सका। दूसरी तरफ हसनैन को भी मरियम पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ मुख्तलिफ था। वो मरियम के साथ हंसी मजाक करता, प्रोजेक्ट्स में साथ देता और जल्दी करीब हो गया। एक दिन हसनैन ने फयाज से कहा, यार मुझे लगता है कि मरियम मेरी ज़िंदगी की वो कमी है जिसमें हमेशा मैं ढूंढता रहा। ये सुनकर फयाज का दिल धक से रह गया, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फयाज ने अपनी मोहब्बत को दोस्ती के पीछे छुपा लिया। कुछ वक्त बाद हसनैन ने मरियम को प्रपोज़ कर दिया। मरियम ने साफ कहा, मैं आपको अच्छा दोस्त समझती हूँ, मगर मेरा दिल कहीं और है। हसनैन हैरान रह गया। इसने कई बार पूछा कि कहीं और से मुराद कौन है, मगर मरियम ने नाम न बताया। चंद दिन बाद मरियम ने फयाज को बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ आपने कभी कुछ कहा नहीं, मगर आपकी खामोशी सब कुछ बता देती है। मेरा दिल हमेशा आपके करीब रहा है। फयाज ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, मगर साथ ही खौफ भी महसूस किया कि वो जानता था कि ये राज अगर हसनैन को पता चला तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी। व्यूअर्स, कुछ दिनों बाद सच सामने ही आ गया। हसनैन ने सब सुन लिया और फयाज से लड़ पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, दोस्ती के नाम पर मोहब्बत छुपाई। फयाज के पास कहने को अल्फाज न थे। इसने बस इतना कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, बस अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी। कुछ दिन दोनों में बातचीत बंद रही। मरियम ने हसनैन से कहा, असल दोस्ती वही है जो मोहब्बत से बड़ी हो। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा भी फयाज के लिए भाई वाला जज्बा है तो इसे इसकी खुशी दे दो। हसनैन ने कई रातें सोचा। अगर आखिरकार वो एक दिन वो फयाज के पास गया, कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, यार मोहब्बत ने हमें आजमाया है, मगर दूसरी सबसे बड़ी है। मरियम तुम्हारा हक है। फयाज की आंखों में आंसू आ गए। तीनों की जिंदगियां अलग समतों में चल पड़ी, मगर फयाज और हसनैन की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, फयाज और हसनैन बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों लाहौर के एक ही महल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे। लोग कहा करते थे कि ये दोनों एक जान के दो जिस्म हैं। फयाज नरम दिल, किताबों का शौकीन और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। हसनैन शौक मिजाज, खुश बातें और सबका दिल जीतने वाला। दोनों में फ़र्क ज़रूर था, मगर दोस्ती की मजबूती सब पर भारी थी। यूनिवर्सिटी में इनकी क्लास में एक नई लड़की मरियम दाखिल हुई। मरियम खामोश, संजीदा और बहुत मेहनती थी। आहिस्ता आहिस्ता फयाज को महसूस हुआ कि वो मरियम की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ ना कह सका। दूसरी तरफ हसनैन को भी मरियम पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ मुख्तलिफ था। वो मरियम के साथ हंसी मजाक करता, प्रोजेक्ट्स में साथ देता और जल्दी करीब हो गया। एक दिन हसनैन ने फयाज से कहा, यार मुझे लगता है कि मरियम मेरी ज़िंदगी की वो कमी है जिसमें हमेशा मैं ढूंढता रहा। ये सुनकर फयाज का दिल धक से रह गया, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फयाज ने अपनी मोहब्बत को दोस्ती के पीछे छुपा लिया। कुछ वक्त बाद हसनैन ने मरियम को प्रपोज़ कर दिया। मरियम ने साफ कहा, मैं आपको अच्छा दोस्त समझती हूँ, मगर मेरा दिल कहीं और है। हसनैन हैरान रह गया। इसने कई बार पूछा कि कहीं और से मुराद कौन है, मगर मरियम ने नाम न बताया। चंद दिन बाद मरियम ने फयाज को बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ आपने कभी कुछ कहा नहीं, मगर आपकी खामोशी सब कुछ बता देती है। मेरा दिल हमेशा आपके करीब रहा है। फयाज ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, मगर साथ ही खौफ भी महसूस किया कि वो जानता था कि ये राज अगर हसनैन को पता चला तो इनकी दोस्ती टूट जाएगी। व्यूअर्स, कुछ दिनों बाद सच सामने ही आ गया। हसनैन ने सब सुन लिया और फयाज से लड़ पड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, दोस्ती के नाम पर मोहब्बत छुपाई।
فیاض کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے، اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی فیاض کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا، اگر آخرکار وہ ایک دن وہ فیاض کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی، مگر فیاض اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، فیاض اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے۔ دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ فیاض نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے فیاض سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر فیاض کا دل دھک سے رہ گیا مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ فیاض نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے فیاض کو بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ فیاض نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور فیاض سے لڑ پڑا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ فیاض کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے، اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی فیاض کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کی راتیں سوچا، اگر آخرکار وہ ایک دن وہ فیاض کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر فیاض اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، فیاض اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے۔ دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ فیاض نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے فیاض سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر فیاض کا دل دھک سے رہ گیا مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔
فیاض نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے فیاض کو بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ فیاض نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور فیاض سے لڑ پڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ فیاض کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی فیاض کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کئی راتیں سوچا۔ اگر آخرکار وہ ایک دن وہ فیاض کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر فیاض اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، فیاض اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے۔ دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں ایک جان کے دو جسم ہیں۔ فیاض نرم دل، کتابوں کا شوقین اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ حسنین شوخ مزاج، خوش باتیں اور سب کا دل جیتنے والا۔ دونوں میں فرق ضرور تھا مگر دوستی کی مضبوطی سب پر باری تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کلاس میں ایک نئی لڑکی مریم داخل ہوئی۔ مریم خاموش، سنجیدہ اور بہت محنتی تھی۔ آہستہ آہستہ فیاض کو محسوس ہوا کہ وہ مریم کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن وہ کبھی کھل کر کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف حسنین کو بھی مریم پسند آنے لگی مگر اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، پروجیکٹس میں ساتھ دیتا اور جلدی قریب ہو گیا۔ ایک دن حسنین نے فیاض سے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مریم میری زندگی کی وہ کمی ہے جس میں ہمیشہ میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سن کر فیاض کا دل دھک سے رہ گیا مگر اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ فیاض نے اپنی محبت کو دوستی کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ وقت بعد حسنین نے مریم کو پروپوز کر دیا۔ مریم نے صاف کہا، میں آپ کو اچھا دوست سمجھتی ہوں مگر میرا دل کہیں اور ہے۔ حسنین حیران رہ گیا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ کہیں اور سے مراد کون ہے مگر مریم نے نام نہ بتایا۔ چند دن بعد مریم نے فیاض کو بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں مگر آپ کی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ میرا دل ہمیشہ آپ کے قریب رہا ہے۔ فیاض نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ راز اگر حسنین کو پتہ چلا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ویورز، کچھ دنوں بعد سچ سامنے ہی آ گیا۔ حسنین نے سب سن لیا اور فیاض سے لڑ پڑا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دوستی کے نام پر محبت چھپائی۔ فیاض کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، بس اپنی خواہش قربان کر دی تھی۔ کچھ دن دونوں میں بات چیت بند رہی۔ مریم نے حسنین سے کہا، اصل دوستی وہی ہے جو محبت سے بڑی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی فیاض کے لیے بائی والا جذبہ ہے تو اسے اس کی خوشی دے دو۔ حسنین نے کئی راتیں سوچا۔ اگر آخرکار وہ ایک دن وہ فیاض کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، یار محبت نے ہمیں آزمایا ہے مگر دوسری سب سے بڑی ہے، مریم تمہارا حق ہے۔ فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تینوں کی زندگیاں الگ سمتوں میں چل پڑی مگر فیاض اور حسنین کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ڈرامہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہیلو ویورز، فیاض اور حسنین بچپن کے گہرے دوست تھے۔ دونوں لاہور کے ایک ہی محلے میں پلے بڑے، ایک ہی اسکول اور کالج
میں پڑھتے رہے लोग कहा करते थे कि ये दोनों एक जान के दो जिस्म है। फयाज नरम दिल, किताबों का शौकीन और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। हसनैन शौक मिजाज, खुश बातें और सबका दिल जीतने वाला। दोनों में फ़र्क ज़रूर था, मगर दोस्ती की मजबूती सब पर भारी थी। यूनिवर्सिटी में इनकी क्लास में एक नई लड़की मरियम दाखिल हुई। मरियम खामोश, संजीदा और बहुत मेहनती थी। आहिस्ता आहिस्ता फयाज को महसूस हुआ कि वो मरियम की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ ना कह सका। दूसरी तरफ हसनैन को भी मरियम पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज मुख्तलिफ था। वो मरियम के साथ हंसी मजाक करता, प्रोजेक्ट्स में साथ देता और जल्दी करीब हो गया। एक दिन हसनैन ने फयाज से कहा, यार मुझे लगता है कि मरियम मेरी ज़िंदगी की वो कमी है जिसमें हमेशा मैं ढूंढता रहा। ये सुनकर फयाज का दिल धक से रह गया, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फयाज ने अपनी मोहब्बत को दोस्ती के पीछे छुपा लिया। कुछ वक्त बाद